بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے اچھی عادات کا کامیابی کا راز۔ ہماری زندگی اور ہمارا کردار بنیادی طور پر ہماری عادات کا مجموعہ ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک سوچ اگاؤ، ایک عمل کاٹو، ایک عمل اگاؤ، ایک عادت کاٹو، ایک عادت اگاؤ، ایک کردار کاٹو، ایک کردار اگاؤ، ایک قسمت کاٹو۔ عادات ہماری زندگیوں میں طاقتور عوامل کا درجہ رکھتی ہیں کیونکہ وہ غیر محفوظ طریقے سے ہمارے کردار پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ عادات سیکھی اور بھلائی بھی جا سکتی ہیں۔ جدید ریسرچ کے مطابق زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں 95% انحصار آپ کی عادتوں پر ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہمارا 90% نارمل رویہ عادات پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ اچھی عادات رکھتے ہیں جبکہ ناکام لوگ بری عادات کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھی عادات اپنانا مشکل ہے مگر اچھی عادات کے ساتھ زندگی گزارنا بہت آسان ہے۔ اس کے برعکس بری عادات اپنانا آسان ہے مگر ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت آپ جو بھی عادات رکھتے ہیں، آپ کی موجودہ زندگی آپ کی انہی عادات کا ثمر ہے۔ آپ کے مستقبل اور معیار زندگی کا انحصار آپ کی عادات پر ہوگا، یعنی آپ کی عادات آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں۔ در حقیقت آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کسی عادات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ جیسا انسان بننا چاہتے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی عادات ہے۔ اگر آپ بہت کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی بعض عادات ترک کرنا ہوگی، مثلا دیر سے اٹھنا، محنت سے جی چرانا، کام میں بہت سستی کرنا، جلدی فیصلہ نہ کرنا، غیر مستقل مزاج ہونا اور زیادہ ٹی وی یا موبائل استعمال کرنا۔ کامیابی کے لیے آپ کو ان عادات کی بجائے اچھی عادات اپنانا ہوگی۔ کامیاب ہونے کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے۔ مشہور ریسرچ اسکالر ڈاکٹر تھامس اسٹیل نے کامیابی کی وجوہات میں ایمانداری کو سرفہرست قرار دیا ہے۔ کامیابی، خصوصاً مالی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ایمانداری ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اکثریت بددیانت کی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچے اور ایماندار تاجر کو آخرت میں صدیقوں اور شہیدوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایمانداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی اپنے حصے سے زیادہ نہیں لیں، پر کسی طرح اس چیز کو قبول نہ کریں جس پر آپ نے محنت نہیں کی۔ بددیانتی کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا کم تولنا، کم ناپنا، اچھی چیز کہہ کر خراب چیز دینا وغیرہ۔ بددیانتی کبھی چھپی نہیں رہتی، آج نہیں تو کل پکڑی جائے گی۔ بددیانتی کی بنیاد جھوٹ ہے۔ مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ اس کے اور بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس سے فرد کی ساری ایمانداری مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جبکہ ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمارٹ یا ہوشیار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ طاقت اور کنٹرول کا احساس بھی محسوس کرتے ہیں، مگر در حقیقت یہ احساسات بالکل عارضی ہوتے ہیں، اور جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو ہماری ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ایماندار بنیں، یہ آپ کے لیے کامیابی کے بہت سے دروازے کھول دے گی۔ شکر ایک اسلامی صفت ہے، ہمیں ہر حال میں شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر گزاری، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس نعمت پر شکر کرے گا میں اس سے وہ نعمت اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزاری در حقیقت احساسات کا نام ہے۔ یہ زبان سے نہیں اپنے عمل سے ہوگا۔ احساسات عمل سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں شکر گزاری کا یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ 100 دفعہ شکر الحمدللہ پڑھنا ہے، چاہے وہ شکر محسوس ہو یا نہ ہو۔ صرف تسبیح پڑھ لینا، جواب میں شکر کہہ لینا شکر نہیں۔ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال بھی کیا جائے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق شکر گزار کو ملتا ہے، خوب ملتا ہے۔ شکر گزاری کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نوازشیں، جو آسانیاں، جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ دوسروں میں بھی بانٹنا شروع کریں۔ اپنے رویے سے، انداز سے، اپنے برتاؤ سے شکر گزار بنیں، کیونکہ برتاؤ
عمل سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا شکر گزار ہے۔ جس چیز کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی نعمتوں کی فہرست بنائیں۔ ان کے لیے آپ اپنے رب کریم کی شکر گزار ہیں، مثلاً بینائی، سماعت، چلنا پھرنا، دوڑنا، اچھی صحت، اچھی تعلیم اور بڑی کامیابی وغیرہ۔ صبر کرنا بھی کامیاب لوگوں کی ایک اہم خوبی ہے۔ جب ہم صبر کرتے ہیں تو چیزیں تیزی سے ہماری طرف آتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس چیز کی تردید کرتے ہیں کہ بعض اوقات بہترین چیز کے لیے صرف انتظار کرنا ہوتا ہے۔ ایسے مواقع پر کچھ نہ کچھ اہم ترین کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ کوشش کرتے رہیں گے اور حالات کو خراب کرتے رہیں گے۔ صبر کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں اور امید ہو کر انتظار کرتے رہیں۔ انتظار با مقصد ہو، یعنی معلومات اکٹھی کرنے اور مناسب منصوبہ بندی کرنے پر مشتمل ہو۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے اور بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ غرور، حرص اور لالچ بے صبری کی سب سے بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ فرد جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے جبکہ کامیابی صبر مانگتی ہے۔ بے صبری کی وجہ سے اکثر بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، کوئی بھی مقصد جلد حاصل نہیں ہوتا۔ کسی عام منزل کی طرف کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ صبر کریں۔ حضور پاک کا ارشاد ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے جس نے صبر کیا، وہ کامیاب ہوا۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ دوسروں کو بھی دیں، لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ یہ صرف مادی چیزیں ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو اپنا وقت دیں، مسکراہٹ دیں، کسی بھی بات کو غور سے سنیں، اپنے آئیڈیا میں کسی کو شریک کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، ارد گرد لوگوں کو اس میں شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ہم جو کچھ دیتے ہیں اس سے 10 گنا یا کم سے کم اس سے کئی گنا ہمیں اس دنیا میں مل جاتا ہے، لیکن یہ دیا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، بلکہ نہ کہ بدلے کے لیے یا نمود و نمائش اور واہ واہ کے لیے۔ دیتے وقت ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنی ہے، اس کے بدلے کسی چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہم کماتے ہیں اس سے صرف زندگی چلتی ہے، مگر جو کچھ ہم دیتے ہیں اس سے ہماری زندگی بنتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کامیاب ہونے میں مدد دیں۔ خوشحالی چاہتے ہیں تو دوسروں کی خوشحال ہونے میں مدد کریں۔ کامیابی کے لیے خطرہ مول لینا لازم ہے۔ کوئی اہم اور بڑی کامیابی رسک کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ عظیم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہادر بننا ہوگا۔ خوف کے بغیر کوئی فرد کامیاب نہیں ہوتا۔ بہادری اس وقت ہوگی جب آپ کو خوف ہو، مگر اس کے باوجود آپ عملی اقدام کریں۔ بہادر بنیں مگر بے وقوف نہ بنیں۔ بے وقوفی اور بہادری میں یہ فرق ہے کہ بہادری میں ہم حالات کا اچھی طرح سے جائزہ لیتے ہیں، تمام معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور پھر خوف کے باوجود عملی اقدام اٹھاتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بے وقوف کو خطرے کا علم نہیں ہوتا، جبکہ بہادر فرد کو خطرے کا پورا علم ہوتا ہے، پھر بھی وہ کچھ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ عموماً لوگ بہادر نہیں ہوتے بلکہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات خوف نامعلوم ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ حالات اور چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بے عزتی اور توہین کا خوف ہوتا ہے۔ ناکامی کی صورت میں شرمندگی کا خوف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ناکامی کا سامنا کریں، اس سے سبق سیکھیں، جو کچھ سیکھیں اس کی بنیاد پر نئے سرے سے کام شروع کریں۔ کمزور دل افراد کبھی نہیں جیتے، جبکہ کامیابی کی بنیاد خاصیت بہادری ہے۔ لہذا اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو بہادر بنیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے خطرات مول لیے اور کامیابیاں حاصل کی۔ ہمارے حالات ہماری کامیابی اور ناکامی ہمارے عادات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ عادتوں کو بنانا یا ختم کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اس کی وجہ سے کوئی کام خودکار اور آسان ہو جاتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تمام عادات سیکھی جا سکتی ہیں،
عموماً ایک نئی عادت کو اپنانے میں 21 سے 40 دن لگتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں مؤثر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی عادات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اگر ان عادات کو اپنی ذات کا حصہ بنا دیا جائے تو یہ مؤثر باہمی تعلقات کے قابل بنا دیتی ہے۔ ان کے ذریعے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اپنی پرانی عادات کو نئی اور پر اثر کن عادات سے تبدیل کر سکتے ہیں اور اپنے تعلقات میں اعتماد لا سکتے ہیں۔